السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، اور خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، اور چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر سب خاک میں مل جائے گی، اور موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج نہیں تو
تو کل ہماری باری ہے۔ معزز سامعین حضرات، نوجوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم، اس کا احسان، اس کا انعام ہوا کہ اس نے ہم سب کو دینی مجلس کے اندر آنے کی، بیٹھنے کی، دین کی باتوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہمیں بھیجا، ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور یہ زندگی ہماری ختم ہوگی۔ نہ ہی دنیا کے اندر ہم آئے اپنی مرضی سے، اور نہ ہی ہم اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے۔ جب اللہ کا حکم ہوا، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا، جب اللہ کی مرضی ہوگی، اس کا حکم ہوگا، اللہ ہمیں اس دنیا سے، اس دار فانی سے ہمیں بلا لے گا۔ تو ہر انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جس طرح سے میں دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر مجھے بھیجا ہے، اسی طرح سے اللہ کے حکم سے دنیا سے مجھے جانا ہوگا، اور کس وقت جانا ہوگا، کب جانا ہوگا، اس بات کا کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ اس بات کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس میں ہے۔ تو جب جانے کا وقت معلوم نہیں، زندگی کتنی ہوگی اس کا وقت معلوم نہیں، کتنی سانسیں ہوں گی اس کا وقت معلوم نہیں، بڑے بڑے مکانات، محلات جو میں نے بنائے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکوں گا، اس بات کا ہمیں علم نہیں، تو پھر ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اعمال صالحہ کرنے چاہیے، برے اعمالوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہر وقت ہمیں مرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے جابر، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے دنیا کے اندر آئے، جنہوں نے زندہ بچوں کو کٹوا دیا، جنہوں نے اپنی حکومت کے دبدبے کے اندر دنیا کا رہنا اور دنیا کا سہنا انہوں نے حرام کر دیا، ایسے ظالم اور جابر دنیا کے اندر آئے، لیکن جب ان کی زندگی کا وقت ختم ہو گیا تو پھر وہ بھی دنیا کے اندر نہ رک سکے، نہ رہ سکے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کا حکم چلتا ہے۔ میری تیری تو کیا مجال ہے، ظالم کس طرح دنیا کے اندر رہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والا کس طرح دنیا کے اندر رہے، خزانوں کو مالک کس طرح دنیا کے اندر رہے، بڑی بڑی جائیداد والے، بڑے بڑے مال والے، بڑی بڑی اولاد والے، دنیا کو پر حکومت کرنے والے، دنیا پر اپنا روب جمانے والے دنیا کے اندر آئے، بڑے بڑے دم دکھائے، موت آئی چلے گئے۔ اگر ان کی تو کیا بات ہے، ہمارے آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بسایا گیا، بنایا گیا، مزین کیا گیا، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی اپنے پاس میں بلا لیا۔ موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک ساتھ پیچھے ہوتی ہے، نہ ایک ساتھ آگے ہوتی ہے، جب اس کا وقت آتا ہے دبوچ لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب میرا تیرا مرنے کا وقت آ جائے، زندگی کی سانسیں ختم ہونے لگے، میری روزی ختم ہو جائے، بچوں سے بچھڑنے کا وقت آئے، ماں باپ سے بچھڑنے کا وقت آئے، دوست و احباب سے بچھڑنے کا وقت آئے، اس دار فانی دنیا کو چھوڑنے کا وقت آئے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ نہ ایک ساتھ گھٹ سکتی ہے، نہ ایک ساتھ بڑھ سکتی ہے،
نہ سیکنڈ کا فاصلہ ہو سکتا ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے لکھ دیا کر رہے گی، موت کے بارے میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی چلے جاؤ، کہیں بھی چھپ جاؤ، کہیں بھی اپنے آپ کو چھپا لو، لیکن موت تمہیں پا کر رہے گی، موت آ کر کے رہے گی۔ اگرچہ تم چونے کے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، چھپ جاؤ، کتنی تمہارے پاس میں مال و دولت ہو، کتنا دبدبا ہو، کتنی فورس ہو، کتنی تم جائیداد کے مالک ہو، لیکن موت کا اگر وقت آ گیا، آ کر کے رہے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ ماں باپ سامنے ہوں گے، اولاد سامنے ہوں گی، بیوی بچے سامنے ہوں گے، رشتہ دار سامنے ہوں گے، دوست و احباب سامنے ہوں گے، لیکن سامنے سامنے سب کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ موت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس رکھنے والے، جان رکھنے والے کو موت کا ذائقہ ضرور بھی ضرور چکھنا پڑے گا۔ موت کا وقت کا کسی کو کچھ پتہ نہیں، اس لیے عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جس کو اپنی آخرت کی فکر ہو، مرنے کا فکر ہو۔ مرنے کا فکر اس طرح سے تو نہیں ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو اس بات کا فکر لگا رہتا ہے کہیں یہ دنیا ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ حالانکہ دنیا چھوٹے گی، موت کا فکر کسی کو نہیں لگتا۔ دنیا چھوٹے تو چھوٹے، رشتہ دار چھوٹے تو چھوٹے، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آ جائے، تو میری دنیا میں آنے کا مقصد حل ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب نہیں ہوا، تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ جائیداد، یہ مال و دولت، یہ دبدبا، یہ رشتہ دار مجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہر انسان کو موت کو یاد کرنا چاہیے، اور موت سے پہلے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حکم سے موت آتی ہے۔ بندہ جتنا موت سے ڈرتا ہے، دنیا چھوڑنے سے ڈرتا ہے، حالانکہ دنیا چھوڑنا حقیقی ہے، موت آ کر کے رہے گی۔ اگر اتنا موت کے بنانے والے سے ڈر جائے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے، تو میرا عزیز اور بزرگ کو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہمیں آخرت کی، موت کی اللہ رب العالمین فکر نصیب فرمائے، اور کہنے والا اور سننے والا ہر کوئی عمل کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔